بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ حکمران جماعت کی ایک اور وکٹ گر گئی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی تابش گوہر استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے۔ اپنے اس فیصلے کے پیچھے تابش گوہر نے کئی کہانیاں چھوڑی ہیں، جبکہ حکومتی کابینہ اس بات کا فیصلہ کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف جارحانہ رویہ اختیار کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی حکومتی بدنیتی کی بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے، اور یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ معاملہ صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا نہیں رہا، بلکہ معاملہ الیکشن کمیشن کے بعض اہم معاملات پر متوقع فیصلوں کا ہے، جن فیصلوں سے خان صاحب کے اقتدار کی چولیں ہل سکتی ہیں یا پھر دھجیاں اڑ سکتی ہیں۔ تو حکومت کو نہ مہنگائی کی فکر ہے، نہ بے روزگاری کی فکر ہے، نہ اس ملک کی عزت اور وقار کی کوئی فکر ہے۔ وزیر اعظم اور چند وزراء اور ترجمانوں کے سوا پورا ملک اس وقت مہنگائی سے چیخے مار رہا ہے۔ خان صاحب کے بارے میں ایک بات ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ جب وزیر خزانہ کو مہنگائی کم کرنے کے لیے لایا گیا اور وزیر اعظم نے قوم کو بتایا کہ وہ شوکت ترین کو وزیر خزانہ کیوں لائے ہیں، تو اسی وقت یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اب مہنگائی روکے نہیں رک پائے گی۔ ہم تو سمجھے تھے کہ خان صاحب صرف اپوزیشن سے کوئی پرانا حساب چکا رہے ہیں، ان کے خلاف انتقامی کارروائی کر کے کوئی پرانے بدلے لے رہے ہیں، کرپشن کے نام پر اپوزیشن کی چٹنی منائی جا رہی ہے اور کسی اور کو خوش کیا جا رہا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ اب تو یہ لگتا ہے کہ اصل نشانہ کوئی اور نہیں، اصل نشانہ اس ملک کے عوام ہے، اور یہ بدلے عوام سے لیے جا رہے ہیں۔ جان بچانے والی ادویات کی قیمتیں، بجلی اور گیس کے نرخ، مہنگائی، ان سب کا تعلق حکومت کی اشرافیہ سے ہے، نہ اپوزیشن کی اشرافیہ سے۔ امیر لوگوں کا یا مالدار افراد کا مہنگائی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ملک کے 60% سے زائد افراد خط غربت سے نیچے جا چکے ہیں۔ تو کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ اصل سزا پاکستان کے عوام کو مل رہی ہے۔ خان صاحب کو ووٹ دینے کی سزا، تبدیلی کا خواب دیکھنے کی سزا، ترقی کا سوچنے کی سزا، اور سبز پاسپورٹ کی دنیا میں عزت کروانے کا خواب دیکھنے کی سزا، 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ گھروں کی امید رکھنے کی سزا، IMF کے چنگل سے نکلنے کی امید پر یقین رکھنے کی سزا۔ یہ سارے خواب عوام نے نہیں دیکھے تھے، انہیں دکھائے گئے تھے۔ عوام کو اس قسم کی امیدیں نہ پہلے تھی نہ اب ہیں، لیکن یہ امیدیں دلائی گئی تھی۔ اب جنہوں نے خان صاحب کو کندھوں پر بٹھا کر اقتدار تک پہنچایا، وہ بھی اسی عذاب سے گزرے ہیں۔ مہنگائی یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے، آپ تحریک انصاف سے ہیں، پیپل پارٹی سے ہے، مسلم لیگ نون سے ہے، جماعت اسلامی سے ہے، یا کسی اور سیاسی جماعت سے آپ کی وابستگی ہے۔ عوام تو عوام ہوتے ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ عوام کو دبئی کی سیر کرانے کا لالچ دے کر کسی دریا کے خشک کنارے پر اتار دیا گیا، تو اصل خمیازہ تو عوام بھگت رہے ہیں، اور عوام بے بسی کی انتہا پر ہیں، اور عوام کی بے بسی کے برعکس حکمران بے حسی کی انتہا پر ہیں۔ اس سب کا نقصان، یعنی جتنا مہنگائی، بے روزگاری، معیشت خراب، انریسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا، ہر نقصان عوام کو پہنچ رہا ہے، کسی سیاسی جماعت کو نہیں پہنچ رہا ہے۔ ایک عام آدمی کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، وہ پس رہا ہے۔ کیا حکومت، کیا اپوزیشن، کیا اسٹیبلشمنٹ، کیا بیوروکریسی، سب مل کے عوام کو پیس رہے ہیں۔ اب جن کو صرف انسولین لگانے کا خرچہ، انسولین ایک عام بیماری ہے اور اب بہت سے لوگوں کو ہے، اس کا ماہانہ خرچہ 4,500-5,000 ہزار روپے تک پہنچ گیا ہے، اور ایک ہفتے میں لازمی انسولین لگوانی پڑتی ہے جو کہ 1,000 روپے سے زائد ہے۔ تو جو شخص دوا خریدنے سے قاصر ہے، اب انسولین والے بھی انسولین کی دوا نہیں لگاتے، وہ بیماریاں بھگت رہے ہیں، لیکن اس کا حکومت پر کوئی اثر نہیں ہو رہا کہ جان بچانے والی ادویائی کم از کم سستی کر دے، جو ضروری اشیاء ہے ان پر ہی تھوڑی توجہ دے دے۔ مگر حکومت یہ سمجھتی ہے، اور خان صاحب کو یہ زوم ہے کہ انہوں نے ملک میں اتنا کام کر دیا ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، یا پھر یہ لگتا ہے، کہنا پڑے گا کہ جان بوجھ کر عوام کی طرف سے آنکھیں بند کر لی گئی ہیں۔ تو ایک طرف تو ملک و قوم کی عزت روزانہ پامال کی جا رہی ہے، دوسری طرف عوام کا جینا محال کر دیا گیا ہے۔ دونوں کام برابری کی سطح پر چل رہے ہیں، کسی ایک طرف سے سکون نہیں ہے۔ یعنی ایک بے عزتی ہوتی ہے جو کہ دنیا بھر میں ہماری ہو رہی ہے، اور ایک بے عزتی ہے جو گھر میں ہو رہی ہے۔ گھر میں ہو رہی ہے مہنگائی اور پیسے کی وجہ سے اور آمدنی کی کمی کی وجہ سے، اور دنیا میں بے عزتی ہو رہی ہے وہ الگ ہے۔
یعنی خان صاحب خود آ کے عوام کو بتاتے ہیں کہ مودی ان کی کال نہیں اٹھاتا اور بائیڈن انہیں فون نہیں کرتا، اور نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم ان کی درخواست کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے مسترد کر دیتی ہے، یعنی کرکٹ ٹیم کو واپس بلا لیتی ہے۔ تو بے عزتی کیا صرف خان صاحب کی ہو رہی ہے؟ یہ بے عزتی ملک کی ہو رہی ہے۔ خان صاحب صرف ایک جماعت کے سربراہ نہیں ہے، ملک کے وزیر اعظم ہیں، تو ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو اگر کوئی لفٹ نہیں کراتا یا انہیں شٹ اپ کال دیتا ہے تو یہ بے عزتی اس ملک کے 22 کروڑ عوام کی ہے۔ لیکن کہنے والے کہتے ہیں جو ایک کرکٹ سیریز نہیں بچا سکے، ان کے ہاتھ میں اس وقت ملک و ملت کی تقدیر سونپ دی گئی ہے، تو دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی حیثیت اسلام آباد کے ایک میئر جتنی ہے، لیکن اس کو بھی کوئی بے عزتی نہیں سمجھ رہا۔ جو خود کو ملنے والے تحائف کے بارے میں عوام کو نہ بتا سکے، اس کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہے کہ وہ ایماندار ہیں، صادق ہیں اور امین ہیں۔ اب جن باتوں کو سن کر عوام کا خون جوش مارنے لگتا ہے، اس پر وزیر اعظم چل کر رہے ہیں، سرد مزاج نظر آتے ہیں، اور جن باتوں پر خان صاحب کا روز خون جوش مارتا ہے وہ عوام کے کسی کام کی نہیں ہے۔ تو مہنگائی کو لے کر کابینہ کے اندر شیخ رشید اور وزیر خزانہ میں جھڑپ ہو جاتی ہے، لیکن وزیر اعظم کو اس سے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ الیکشن کمیشن کا موقع کیسے ٹھپا جائے۔ یعنی جن کو نہ مہنگائی کی فکر ہے نہ بے روزگاری کی فکر ہے، تو فکر یہ ہے کہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن کیسے دی جائے اور الیکشن کمیشن کی کیسے ایسی تیسی پھیری جائے۔ تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی حکومت کی جو نیت ہے یا وہ بدنیتی کی بلی وہ تھیلے سے باہر آ چکی ہے کہ اب یہ معاملہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کہیں آگے نکل چکا ہے، اور معاملہ یہ نہیں رہا کہ الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اعتراضات کیوں اٹھائے یا انہیں الیکشن کے لیے ناقابل استعمال کیوں قرار دیا۔ معاملہ ان فیصلوں کا ہے جو الیکشن کمیشن نے حکومت کے حوالے سے دینے ہیں، جن کے بارے میں اطلاعات یہ ہے کہ وہ خوفناک فیصلے ہیں۔ تو کابینہ کے اجلاس میں جس بات پر غور ہوا وہ مہنگائی کم اور الیکشن کمیشن کی ایسی تیسی کرنا زیادہ تھا۔ اب کابینہ کے اجلاس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے معاملے، ان سب پر بات کی گئی، اور چیف الیکشن کمیشن کے وفاقی وزراء کو نوٹسز پر بھی گفتگو ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ چیف الیکشن کمیشن کے معاملے پر ایگریسو ایٹیچیوڈ اختیار کیا جائے۔ یعنی کابینہ جس کو ملک و قوم کی فکر ہونی چاہیے اسے ووٹنگ مشین کی زیادہ فکر ہے، اور سب کی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ اب الیکشن کمیشن کے اوپر چڑھ جاؤ۔ تو اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ کے دوران فواد چودھری نے کہا کہ ہمیں انتخابی اصلاحات کو آگے بڑھانا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہ دے، ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ان کا حق دلائیں گے۔ اور جو اس سے اگلا کام کرنے جا رہی حکومت، اس کے بارے میں بھی حکومت نے ایک بار پھر کھل کر اپنے عزم کا اظہار کر دیا یا اپنی نیت بتا دی ہے۔ اب حکومت یہ کہتی ہے کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر ہوگا، اور مردم شماری کے لیے انہیں 18 ماہ کا وقت درکار ہے۔ یعنی ابھی پچھلے دنوں 2013 کے الیکشن سے پہلے مردم شماری ہوئی تھی، لیکن حکومت ایک بار پھر مردم شماری کرانا چاہتی ہے، اور وہ تمام حلقوں تقسیم، ضرب جمع تقسیم کر کے، اور یہ حلقہ بندیاں اس لیے چینج کی جاتی ہیں تاکہ حکومت وقت کو فائدہ ہو سکے۔ تو ایک بار پھر مردم شماری، حلقہ بندیاں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، یہ سب تو حکومت کے مد نظر ہیں، لیکن اگر کسی کو فکر نہیں ہے تو وہ اس بات کی کہ عوام جیے یا مرے۔ اور یہ وہ عوام پہ ہے جن پر حکومت ایک اور بجلی گرانے جا رہی ہے، یعنی نیپرا کو بجلی کی قیمت میں 2 روپے 7 پیسے اضافے کی سمری بھجوا دی گئی ہے۔ تو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ طے کر لیا گیا ہے۔ اب یہ اضافہ ہمیشہ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مدد میں کیا جاتا ہے، یعنی پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو بجلی مہنگی ہوگی۔ اب ویسے تو حکومت مانتی نہیں کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے باقی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، لیکن پیٹرول سے پورے ملک میں مہنگائی کی ایک لہر آتی ہے۔ تو اب یہ اس کا اثر جو ہے، یہ جو اضافہ ہو رہا ہے یہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ نہیں ہو رہا، یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مدد میں ہو رہا ہے، یعنی پیٹرول مہنگا، تیل مہنگا تو بجلی مہنگی، تو اس میں 25 ارب روپے کا اضافی بوجھ عوام پر پڑے گا۔ اب یہ جو سی پی پی ہوتی ہے، نیپرا کو جو سمری اس نے بھیجی اس میں بتایا گیا کہ گزشتہ ماہ 15 ارب یونٹ بجلی کی لاگت جو ہے وہ 106 ارب رہی، جبکہ 20 پیسے فی یونٹ لائن لاسز کی نظر ہو گئے،
اور گزشتہ ماہ ڈیزل پر تاریخ کی مہنگی ترین بجلی پیدا کی گئی، یعنی ڈیزل کی بجلی پیدا ہوئی ہے بقول حکومت کے بجلی پیدا کرنے والے اداروں کے، وہ 22 روپے 62 پیسے فی یونٹ، یعنی 22 روپے 62 پیسے کی ڈیزل سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے، فرنس آئل سے 18 روپے 24 پیسے اور ایل این جی پر 13 روپے 44 پیسے فی یونٹ بجلی پیدا کی گئی ہے۔ تو ایل این جی جو بجلی کا اس وقت سستا ترین طریقہ ہے، اس کی خریداری میں حکومت نے جو نااہلی کا مظاہرہ کیا ہے وہ ہمیں اربوں روپے میں پڑ رہا ہے، یعنی بر وقت اگر ایل این جی خریدی جاتی تو بجلی سستی پڑتی ہے، ڈیزل اور فرنس آئل پہ نہ بجلی پیدا کرنی پڑتی۔ لیکن ہوا کیا کہ ایل این جی کے سودوں میں ہم نے صرف یہ فوکس رکھا کہ پرانی حکومت جو ہے وہ بڑا مہنگی بجلی خریدتی تھی، مہنگی ایل این جی خریدتی تھی تو بجلی مہنگی پیدا ہوتی تھی، جبکہ 6 روپے فی یونٹ بجلی پیدا کر رہی تھی ایل این جی سے، اب وہ بجلی پیدا ہو رہی ہے 13 روپے، اور وہ بھی ایل این جی ملی نہیں ہے، اور سردیوں میں گیس مہنگی ہوتی ہے، تو اس بار جو سودے کیے جا رہے ہیں وہ پچھلی حکومت کے کیے گئے سودوں سے دگنے تگنے، یعنی بہت مہنگے کیے جا رہے ہیں، اور یہ اربوں ڈالر کا سکیم ہے۔ اور جیسے ہی حکومت جائے گی تو یہ یقینی طور پر یہ وہ سکینڈل ہے، یہ وہ خسارہ ہے جو کہ خاص صاحب کے گلے پڑنے والا ہے یا حکومت کے گلے پڑنے والا ہے۔ مہنگائی یہاں نہیں رک رہی، مہنگائی کی آپ کو ایک اور خبر دے دیتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹور جو اشیاء سستی بیچتا ہے، سبسڈی ملتی ہے، وہاں تو ہر چیز کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، یعنی صابن، ٹیشو پیپر، ٹوائلٹ کلینر، دیگر اشیاء اور اس طرح بہت ساری چیزوں کی قیمتوں میں یوٹیلیٹی سٹور میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ٹیشو پیپر ایک عام چیز ہوتی ہے، اس کی قیمت تقریباً 13 روپے بڑھائی ہے، ٹوائلٹ رول 3 روپے بڑھ گیا، کچن ٹیشو رول 4 روپے، تو ٹیشو ایک عام استعمال کی چیز ہے وہ نہیں رک رہی۔ 500 ملی لیٹر کا جو گلاس کلینر ہے وہ 12 روپے بڑھ گیا ہے، فنائل جس سے آپ صفائی کرتے ہیں اس کی قیمت بھی 6 روپے مہنگی، اور وہ جو کھانے کی کریم ہوتی ہے 200 گرام اس میں بھی 10 روپے اضافہ ہوا ہے۔ یہ یوٹیلیٹی سٹور پہ حال ہے، تو باقی جگہوں پہ کیا حال ہوگا وہ کہتے ہیں نا کہ نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ تو یہ ہے مہنگائی کی صورتحال، اور ہم نے تو کیس عوام کا رکھ دیا حکومت کے سامنے، اب خاص اب جانے اور عوام جانے۔ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف ایک بار پھر سخت غصے میں ہیں۔ میاں نواز شریف نے ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے جو انہوں نے اپنے کارکنوں سے خطاب کیا، جس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بقیے ادھیڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ نواز شریف نے 99 کے کو کے حوالے سے ایک سٹوری بیان کی ہے، جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس ملک کے وزیر اعظم کو کس طرح گن پوائنٹ پر وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ تو جن کو علم نہیں تھا وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر جان سکتے ہیں کہ پاکستان میں سول حکومتوں کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جاتا رہا ہے، اور یہ جو اس وقت تلخی ہے سیاسی جماعتوں میں اور اداروں کے درمیان، اس کا ایک بڑا طویل بیک گراؤنڈ ہے۔ تو ان کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ وہ اس معاملے کو نہیں بھولے 99 کا جو کو ہوا تھا، جس میں نواز شریف کو ان کے گرفتار کیا گیا تھا، ان پر پھر ہائی جیکنگ کیس بنایا گیا، انہیں سزا سنائی گئی، قید کی سزا سنائی گئی، اس سزا کے خلاف اس وقت کی حکومت کورٹ میں چلی گئی اور کہا گیا کہ نواز شریف کو صرف سزا نہیں، سزائے موت دے۔ تو ایک منتخب حکومت کے ساتھ جس کو عوام کے ووٹوں سے، یعنی نواز شریف کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، وہ الیکشن کے ذریعے اقتدار میں آئے، جس طرح خان صاحب آئے ہیں، خان صاحب پہ بے شک آپ الزام لگائیں کہ وہ ان کو لانے والے لائے ہیں یا انہیں کسی سیٹ اپ کے ذریعے، کسی بندوبست کے ذریعے لایا گیا ہے، تو یہ ماضی میں بھی سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن اس میں یقینی طور پر عوام کا ایک بڑا ووٹ بینک اور مینڈیٹ ضرور شامل ہوتا ہے، اس کے بغیر تو کوئی بھی حکومت میں نہیں آ سکتا۔ تو نواز شریف اسی کا گلہ شکوہ کرتے رہے کہ جب وہ منتخب وزیر اعظم تھے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کی ماضی کی تلخیاں ہیں وہ انہوں نے کھل کر بیان کیا ہے۔ تو ان دونوں نواز شریف بڑی فارم میں ہے، اور ایک غصہ ان کو صرف اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں ہے، غصہ ان کو اپنی پارٹی کے لوگوں پر بھی آ رہا ہے۔ اب پارٹی کے کچھ لوگوں نے پچھلے دنوں مریم نواز پر کھل کر تنقید کی، اور پھر مزاحمت اور مفاہمت کا بیانیہ، اس کے اوپر بہت بات ہوئی۔ تو ایک بار پھر لندن جو ہے اب وہ سیاسی سرگرمیوں کا یا پاکستانی سیاست کا جو ہے وہ مرکز بننے جا رہا ہے، اور نواز شریف کے قریبی ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے بہت سے اہم لوگ اور حکومت کے ساتھ جو ایم این اے ایم پی ہیں بہت سارے، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لندن میں جا کر نواز شریف سے مل جائے۔ تو اکتوبر میں بہت ہی اہم ایکٹیویٹی جو ہے لندن میں شروع ہونے لگی ہے، اور
حکومت مخالف مہم اور نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اکتوبر میں فیصلے کیے جانے ہیں، لیکن اس سے پہلے لیگی رہنماؤں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نواز شریف سے ملنے جا رہی ہے، بلکہ نواز شریف نے انہیں بلا لیا ہے کہ آئے جناب اور بیٹھ کے بات کریں۔ تو لیگی رہنماؤں نے ویزوں کی درخواستیں دینا شروع کر دی ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نون لیگ کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ نواز شریف ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، جن میں مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت اور اراکین اسمبلی کی بڑی تعداد شامل ہیں۔ جو لوگ نہیں جا سکتے حکومتی پابندیوں کی وجہ سے، ان میں شہباز شریف ہے، مریم نواز ہے، احسن اقبال ہے، جن لوگوں کے نام ECL میں شامل ہیں، تو وہ لندن شاید نہ جا سکے، حکومت انہیں اجازت نہیں دے گی، نہ ہی وہ اس کی درخواست کریں گے۔ لیکن جو باقی لوگ ہیں جو اس وقت پارٹی کے اندر بڑے بےتاب بے چین ہیں، جن پر کچھ میں سے نواز شریف کو غصہ بھی ہے، وہ بھی جا رہے ہیں۔ تو جانے والوں کے کچھ نام ہیں سامنے، جن میں شاہد خان عباسی ہیں، مریم اورنگزیب جا رہی ہیں، میر مقام خواجہ آصف اور رانا تنویر بھی ان میں شامل ہیں۔ تو 20 سے زائد سینئر اراکین ہیں جنہوں نے لندن جانے کے لیے باقاعدہ برطانیہ کی جو سفارت خانہ ہے یعنی ویزوں کے لیے درخواستیں انہوں نے جمع کرا دی ہیں، اور انہیں اذن باریابی بھی دے دیا گیا، یعنی نواز شریف کی طرف سے ملاقات کا ان کا شیڈول بھی طے کر دیا گیا کہ یہ سب رہنما آئیں اور بیٹھ کے لندن میں بات کریں۔ اور نواز شریف خاص کر ان لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اس لڑائی جھگڑے کا یا محاذرائی کا کوئی فائدہ نہیں، تحریک نہیں چلانی چاہیے، جو کہ نون لیگ کا تھوڑا ٹھنڈا اور مٹھا گروپ ہے، جو سمجھتا ہے کہ نہیں یہ بہت ہو گیا، اب نہیں لڑنا چاہیے۔ تو نواز شریف ان سے بات کرنا چاہتے ہیں اور دو بدو بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ہی رانا تنویر نے بھی کہا تھا کچھ دن پہلے کہ جو مریم کا بیانیہ ہے، جب مریم بولتی ہیں تو پارٹی پہ دباؤ آتا ہے، تو مریم تو خود بولتی نہیں ہے، مریم کے بارے میں تو یہ بات طے ہے کہ وہ جو کچھ بولتی ہے وہ نواز شریف کی مرضی اور منشا کے مطابق بولتی ہیں، یا انہی کے لفظ بولتی ہیں، انہی کا بیانیہ بولتی ہیں۔ تو دراصل یہ نواز شریف کے بیانیے پر اعتراض تھا، جس پر اب بلایا گیا کہ نون لیگ کے بہت سے لوگوں کے آئیں اور اپنے اعتراضات رکھے سامنے، پھر نواز شریف اپنا کیس سامنے رکھیں گے۔ تو نواز شریف نے ان کی آمد سے پہلے ہی ایک ویڈیو کے ذریعے کیس سامنے رکھ دیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ، وہ لوگ جنہوں نے جو ہمیشہ سے ان کو سیاست کے اندر سے نکالنے کے در پہ تھے، جنہوں نے ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے بھی نکالا، جنہوں نے ان پر مقدمے بنائے، ہائی جیکنگ کے کیسز بنائے، ان سب لوگوں سے نواز شریف کے جو شکوے ہیں وہ کیسے دور ہوں گے، وہ گریونسز جو کہ ماضی کے ہیں وہ کیسے دور ہوں گے۔ تو لندن جو ہے وہ اکتوبر کے مہینے میں سیاسی سرگرمیوں کا بڑا مرکز بننے والا ہے۔ تو دوسری طرف نیب بھی متحرک ہو گیا ہے، اگر لندن میں نواز شریف متحرک ہے تو ادھر نیب تھوڑا سا ایکٹیو ہوا ہے، اور نیب نے بھی ایک مراسلہ جاری کیا کہ جناب سابق وزیر نواز شریف کی جائیدادیں فی الفور فروخت کر دی جائے۔ متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو نیب نے مراسلے جاری کر دیے۔ نیب لاہور یہ کہتا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار کسی سابق وزیر اعظم سے جرمانے کی وصولی پر عمل درآمد کرایا جا رہا ہے۔ کرانا ہی پڑے گا جناب، اگر نوکری چاہیے تو نیب نے جو مراسلہ جاری کیا ہے پہلے وہ سن لیں کہ نیب یہ کہتا ہے کہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے 8 ملین پاؤنڈ جرمانہ وصول کرنا ہے، تو اس کی برآمدگی کے لیے ہم نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اس کیس میں نواز شریف کو 10 سال قید اور 8 ملین پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔ نیب کے مطابق شریک ملزمان مریم نواز کو 7 سال قید، 2 ملین پاؤنڈ جرمانہ اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اور نواز شریف کو جو جرمانہ کیا گیا تھا اس کی جو ویلیو ہے وہ 1 ارب 85 کروڑ کے برابر ہے۔ تو مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو نواز شریف کی قابل فروخت جائیدادوں کی تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ نواز شریف کے نام موجود جائیدادوں میں موضع مانک میں 944 کنال اراضی، موضع بھدو کی ثانی میں 299 کنال، موضع مل میں 103 کنال اور سلطان میں 312 کنال اراضی شامل ہے۔ منڈیالی شیخ پورہ میں 14 کنال زرعی اراضی اور اپر مال لاہور میں قیمتی رہائشی بنگلہ 135 برائے فروخت پراپرٹی شامل ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ فروخت شدہ جائیدادوں سے حاصل ہونے والی رقم ملک کی تعمیر و ترقی میں استعمال ہوگی، یعنی اتنی ریکوری کر رہی ہے نیب کہ جس سے اس ملک کی تعمیر ترقی کا جو خواب ہے، جو خاص اب مشن لے کر آئے تھے، میرا خیال ہے وہ ان پیسوں سے پورا ہو جائے گا۔ لیکن نیب نے بھی کہا کہ ہم نے اگر رقم ریکور نہ ہوئی تو مزید اثاثہ جات تلاش کریں گے۔ تو نیب کا یہ فرمان جو جاری ہوا ہے اس کے مطابق
نواز شریف کی جو اثاثے جائیدادیں وہ نیلام کی جا رہی ہے اور نیب ڈھونڈ رہی ہے کہ اتنی کی رقم تو ملے ہمیں کہ ہم حالانکہ اس سے داڑھ بھی گیلی نہیں ہوتی. اگر آپ پیٹرولیم سکینڈل کو دیکھیں اور اگر آپ چینی کا ہی حساب لگا لیں تو چینی میں ہی اربوں روپے تقریباً 1200 ارب کا گھپلا ہے چینی میں, اور آٹے میں تقریباً 500 ارب کا گھپلا ہے, پیٹرولیم کے اندر 500 ارب کا گھپلا ہے. اور نواز شریف سے کیا برآمد کرنے جا رہے ہیں؟ صرف 1.25 ارب روپے, اور وہ بھی مل جائیں گے تو ملک کی تعمیر و ترقی میں استعمال ہو جائیں گے. تو خدا کے لیے جو ہے اس کو تو بچا لیں. جو روزانہ اربوں روپے کا نقصان ملک کا کیا جا رہا ہے اور جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو آپ روک نہیں پا رہے, اور ایک پرانے کیس کے اوپر وہ نکال کے ان کی ٹھیک ہے جرمانہ ہے, کورٹ کا آرڈر ہے وصول کریں, لیکن یہ ملک کی تعمیر و ترقی والا مذاق تو نہ کریں کہ اس سے ملک کی کیا تعمیر اور کیا ترقی ہونی ہے. وہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. سیدھی بات ہے چیئرمین نیب کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے تو اب یہ کوئی نہ کوئی انہوں نے کام ایسا دکھانا تو ہے, کرنا تو ہے کہ وہ پھر سے سرخرو ہو اور وہ حکومت کے اس فیصلے کو, حکومت کو کم از کم یہ طاقت ملے کہ ہاں ہم نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے اور چیئرمین نیب کو ہی لگایا ہے جو موجودہ چیئرمین نیب ہے, جن کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے ان کے بارے میں اب کیا کہا جائے. وہ ایکس جج ہیں, قابل احترام ہیں, لیکن نیب کے چیئرمین بننے کے بعد جو ویڈیو سکینڈل آیا اور اس کے بعد جو نیب نے ایکٹیویٹی کی وہ سب تاریخ کا ایک حصہ ہے اور آنے والے وقت میں ایک طلسم ہوشربا داستان کے طور پر پڑھی اور دیکھی جائیں گی. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس خطے کے حالات کے اوپر بات کریں گے جو بڑا ضروری ہے. ہمارے ساتھ انٹرنیشنل افیئر کے بہت ہی زبردست تجزیہ نگار ہوں گے سمیع اللہ ملک صاحب, لندن میں ہوتے ہیں اور طالبان, ایران, پاکستان, امریکہ خطے کے اوپر جتنی چیزیں ہوتی ہیں الجزیرہ پر بھی وہ عموماً آپ کو دکھائی دیتے ہیں. ان سے ہم بات کریں گے کہ ایکچولی پاکستان کا فیوچر کیا ہے اور اس خطے میں جو سیاست تبدیل ہو رہی ہے وہ کیا ہے, اور طالبان کے لیے ہم جو طالبان کو اتنا ایڈوکیٹ کر رہے ہیں دنیا اسے کس نظر سے دیکھ رہی ہے. اور یہ سب بات ایک بریک کے بعد اگر آپ کو دلچسپی ہو انٹرنیشنل امور سے تو یہ آپ ضرور دیکھیے گا, آپ کو حالات کی ایکچولی سمجھ میں آئے گی کہ حالات ایکچولی ہو کیا رہے ہیں.